اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فجر کے ذیل میں گفتگو جاری تھی اور یہاں تک کہ اس کی آیت نمبر 5 تک جو ہے وہ گفتگو کو پیش کیا کہ پالنے والا کس انداز سے اس سورہ کے اندر قسم کھا رہا ہے مختلف چیزوں کی، اور قسم کھانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس کے اندر جو ہے وہ قسم نہیں ہے اہل عقل کے لیے، یعنی جن کے پاس عقل ہے ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ قابل قسم بنیں گی۔ اس کے بعد اب جس حصے میں ہماری گفتگو ہے وہ خدا اشارہ کر رہا ہے گزشتہ اقوام کی جانب، اور خاص کر ان اقوام کا ذکر کرتا ہے کہ جن کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوا، تاکہ جو ہے وہ انسان ان کی کیفیات کو دیکھ کے نصیحت حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ سکے کہ خدا کا عذاب جو ہے وہ کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے وہ بارگاہ الہی میں بہت زیادہ بے راہ نہ کرے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ جو ہے وہ اس دین کی راہ پہ چلائے۔ اس ذیل میں پہلی جس قوم کی جانب خالق نے اشارہ کیا وہ یہ کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ خدا نے، آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہے وہ کہ الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، رویت کا مادہ استعمال ہے یعنی دیکھنے کا مادہ، لیکن یہاں پہ مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ یہاں رویت جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ علم و آگاہی کے معنی میں، کہ کیا آپ تک اس قوم عاد کی خبر نہیں پہنچی۔ یہاں سے جو ہے وہ مفسرین اس بات کو بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ وہ عذاب الہی تھے اور یہ قوموں کے نیست و نابود ہونے کا یہ وہ قضیے تھے کہ جو ڈھکے چھپے نہیں تھے، بلکہ تمام لوگوں کو ان کی داستانیں جو ہے وہ زبان زد عام ہوا کرتی تھیں، لہٰذا خدا نے اس انداز سے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی گویا آپ کو علم و آگاہی ہے اس بارے میں کہ جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، اور اس میں صرف مخاطب اللہ، ویسے تو مخاطب اللہ کے رسول ہیں لیکن اشارہ ہے باقی لوگوں کی جانب، تو لہٰذا باقی افراد بھی اس بات کو گویا جانتے تھے کہ ان قوموں کے ساتھ کس طریقے سے خدا نے عذاب نازل کیا۔ رہی بات قوم عاد کی، قوم عاد وہ قوم تھی کہ جو جناب ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جس کے اوپر جو ہے وہ نبی جناب ہود علیہ السلام تھے۔ عاد ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا، لہٰذا اس قوم کا اور اس قبیلے کا نام جو ہے وہ عاد پڑ گیا۔ صفات جو ان کی مفسرین نے بیان کی ہے تاریخ میں جو دکھائی دیتی ہیں وہ ہے کہ بڑے قوی الجسم، قوی الجثہ، اور جو ہے وہ بلند قامت قسم کے افراد تھے، جنگجو قسم کے افراد تھے، اور اپنے شہر کو انہوں نے جو ہے وہ بہت زبردست انداز سے بنایا ہوا تھا، یعنی جنگجو اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے بھی بہت قوی تھے، اور طاقت کے ساتھ ساتھ ترقی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ قوی تھے، کہ جیسا خدا نے خود ان کی بارے میں کہا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے قوی تھے، اتنے طاقتور تھے کہ خالق کیا کہہ رہا ہے کہ ان جیسے کسی شہروں میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو خود دیکھیں، ہم اگر کسی کے بارے میں کچھ چیز کہتے ہیں تو ہماری حد نگاہ بہت محدود ہے، ہم نے کتنی صدیاں دیکھی ہوں گی جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن خالق وہ کہ جو از اول تا آخر ہر ایک کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ ان جیسے خلق نہیں ہوئے، اتنے جو ہے وہ قوی، اتنے ترقی یافتہ قسم کے یہ لوگ تھے۔ پھر آیت کے اندر کیا کہا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ارم کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جو کہ نحوی اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے عاد کا بدل بنتا ہے، یعنی عاد کو ہی گویا ارم کہا جا رہا ہے، یعنی اب ان کا جو ہے وہ ایک دوسرا نام بھی پڑ گیا، وہ کیا ہے، ارم۔ اب یہاں پہ سوال کہ ارم کا عاد سے کیا تعلق ہے، تو یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 احتمالات ہیں جو مفسرین نے ارم کی شرح میں بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جناب عاد جو تھے، جس کے نام سے ان کا یہ قبیلہ قوم عاد کہلایا، ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا ارم، لہٰذا اس قوم کے 2 نام تھے، ایک نام تھا عاد، اور کیونکہ عاد کے دادا کا نام ارم تھا لہٰذا اس قوم کو ارم بھی کہا جاتا تھا۔ پہلی وجہ اس قوم کو ارم کہنے کی یہ بیان کی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جس شہر میں یہ لوگ رہتے تھے، قوم عاد جس شہر میں تھی، اس شہر کا نام ارم تھا، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ارم کہا جاتا تھا، قوم عاد کو۔ ارم ذات العماد، ارم، اور اس کے بعد خدا نے صفت کیا بیان کی، ذات العماد،
جو کہ عماد کہتے ہیں پلر کو، ستون کو، یعنی جو بہت زیادہ کنسٹرکشن کے اعتبار سے اور تعمیرات کے اعتبار سے بڑے قوی تھے. یعنی انہوں نے اپنے شہروں کو گویا بہت زیادہ ترقی یافتہ قسم کا بنا لیا تھا. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جیسا بیان کیا کہ ان جیسے کبھی خلق ہی نہیں ہوئے. لیکن جب انہوں نے نبی خدا کی بات نہ مانی اور طغیانی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کا عذاب نازل ہوا. اور کیسا عذاب تھا کہ اہلک اللہ، روایت کے اندر اہلک اللہ بالریح الصرصر، ٹھنڈی اور برفانی ہوائیں ان کے اوپر خدا نے جاری کی، یہاں تک ان برفانی ہواؤں کی وجہ سے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. یہاں پہ جو ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، دیکھیں یہ وہ قوم تھی کہ جو جسمانی اعتبار سے بھی بہت قوی تھی، یہاں تک کہ جنگجو افراد تھے، اور جو ترقی یافتہ بھی تھی. تو انسان کبھی بھی اپنی قومی طاقت کو دیکھ کے، اپنی ترقی کو دیکھ کے، اپنی اونچی عمارتوں کو دیکھ کے، ذات العماد خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ جو یعنی جن کی خاص اس کے اندر اسپیشلٹی ہوگی کہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ بلند انداز سے اپنی تعمیرات اور اپنی جو ہے وہ اپنے ماحول، اپنے شہر کو بنایا تھا. لیکن اس کے بعد بھی خدا کا جب عذاب نازل ہوا تو سب کی سب ترقی، سب کی سب ٹیکنالوجی، سب کی سب قوت دھرے کی دھری رہ گئی اور خدا کا عذاب آ گیا. تو انسان کسی بھی مرحلے پہ چلا جائے یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر خدا کا عذاب نہیں آ سکتا یا خدا کے عذاب سے محفوظ ہو گیا ہے. اس کے بعد خالق نے جس قوم کا ذکر کیا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ پھر کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا؟ اور قوم ثمود کی پہلی صفت کیا ہے کہ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے وادی میں تبدیل کر دیتے تھے. یعنی آج کے زمانے میں اگر کہا جائے کہ پہاڑی کو کاٹیں اور وہاں پہ کاٹ کے جو ہے راستہ بنائیں یا جو ہے اس کے اندر ایک سوسائٹی بنائیں، تو آج کے زمانے میں چیزیں آسان محسوس ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس مشینری ہے، ہمارے پاس مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے پہاڑی کو کاٹ کے یا دھماکے کے ذریعے سے اس ایریے کو ہٹا کے، جس طریقے سے بہت سارے ٹیکنیکس اب جو موجود ہیں اس کے ذریعے سے وہاں پہ کیا بنایا جاتا ہے؟ راستے بنائے جاتے ہیں، شہر بنائے جاتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں کہ جب یہ اس قسم کی مشینری موجود نہیں تھی، یہ پہاڑوں کو کاٹ کے اس کو وادی میں تبدیل کر دیتے تھے اور اپنی جو ہے وہ رہنے کے لائق بناتے تھے. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی بہت طاقتور لوگ تھے، بہت ترقی یافتہ لوگ تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے. یہ کون لوگ تھے قوم ثمود؟ یہ وہ قوم تھی کہ جس کے پاس جناب صالح کو بھیجا گیا، اور جس سرزمین پہ رہتے تو اس سرزمین کا نام تھا وادی القریٰ، جس زمین پہ یہ لوگ رہتے تھے. ترقی یافتہ لوگ تھے، لیکن انہوں نے جناب صالح کی مخالفت کی. نہ صرف مخالفت کی بلکہ ناقہ صالح کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، جناب صالح سے انہوں نے معجزہ طلب کیا، جس کے بدلے میں جناب صالح نے پہاڑ سے جو ہے وہ ایک اونٹنی کا بچہ نکلا، جو کہ ایک معجزہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے وہ ایمان جناب صالح کی جانب مائل ہو رہا تھا. لیکن انہوں نے جناب صالح کے بغض میں اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا، اور جناب صالح نے بیان کیا تھا کہ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو خدا کا عذاب ہے تمہارے اوپر نازل ہوگا. انہوں نے یہی کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ زوردار قسم کی چیخ کی آواز میں آیا. یعنی آسمان سے ایک صحیحہ آئی، یعنی صحیحہ یعنی زوردار قسم کی چیخ آواز، جس کے سبب سے جو ہے یہ اپنے گھروں میں رات میں سوتے ہوئے ہی ہلاک ہو گئے. لہٰذا ہمیں روایت کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول جب غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے تو مدینے سے باہر نکل کے جب ایک سرزمین پہ غزوہ تبوک کے راستے میں آئی تو کہا کہ اس وادی سے بڑی تیزی سے گزرو، کیوں یہ وہ وادی ہے کہ جس پہ قوم ثمود کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. لہٰذا اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا ہمیں انداز دکھائی دیتا ہے. یہ دونوں قومیں جو ہیں ان کے اندر کامن چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے. پہلی قوم عاد کے ذات العماد کے جو تعمیرات کرنے والے تھے، جو بلڈنگز بنانے والے تھے. یہ دوسری قوم ثمود کے جو پہاڑ کو کاٹ کے اس کے اندر جو ہے وہ گھر بنانے والے تھے. یعنی دونوں ترقی کے اعتبار سے اپنے عروج پہ دکھائی دیتے ہیں. اس زمانے میں جب مشینری نہیں ہے یہ پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں، تو دیکھا جائے تو ترقی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہت جو ہے وہ قوی دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس تمام ترقی کے باوجود، اس تمام قدرت اور طاقت کے باوجود جب عذاب الہی ان کے اوپر آیا تو یہ خدا کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکے اور سب دھڑے کے دھڑے رہ گئے. لہٰذا
انسان خاص طور پہ اس میں یہ پیغام ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ کسی موقع پہ میں طاقتور ہو گیا ہوں تو خدا کی ریچ سے باہر ہو گیا ہوں یا خدا کے عذاب کا اب میں مقابلہ کر سکتا ہوں. نہیں، خدا جو ہے وہ طاقتور ہے اور تمام طاقت جو ہمارے پاس ہے خدا کی جانب سے ہی ہے. اس کے بعد اشارہ ہوتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو کہ ذی الاوتاد تھا. یہاں پہ اوتاد کا معنی ہے، اوتاد نکلا ہے وتدہ سے. وتدہ کہتے ہیں میخ کو، جس کو جو ہے وہ خیمے کو لگانے کے لیے جو میخ زمین میں گاڑی جاتی ہے اس کے جو ہے وہ کہا کہ یہ میخوں والا فرعون. اب میخوں والا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو ہے وہ دو وجوہات ہمیں تفسیر میں دکھائی دیتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو میخ والا کہنے کی وجہ ہے کہ اس کے بہت سارے لشکر ہوا کرتے تھے فرعون کے، اور یہ بہت سارے لشکر کا ایک بڑا حصہ تھا کہ جو شہروں میں نہیں رہتا تھا بلکہ خیموں میں رہا کرتا تھا. لہٰذا جب خیموں میں رہتے تھے تو بہت ساری میخیں تھی جو زمین میں گاڑا کرتے تھے. لہٰذا کیا کہا گیا ان کو کہ میخوں والا فرعون. ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ جو زیادہ قوی وجہ محسوس ہوتی ہے کہ جس کا جو ہے قرآن میں سے اشارہ بھی دکھائی دیتا ہے اور ہمیں روایت کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ جب یہ فرعون کسی کے اوپر غضبناک ہوتا تھا، کسی کو جو ہے سزا دینا چاہتا تھا، تو اس کو پیٹ کے بل زمین پہ لٹاتا تھا اور چاروں جانب یعنی ہاتھوں میں اور پیروں میں جو ہے وہ میخیں گاڑ کے اس کو زمین پہ چھوڑ دیا کرتا تھا. کبھی زمین پہ ایسا کرتا تھا، کبھی لکڑی کے اوپر جو ہے اس طریقے سے گاڑ دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ شخص جس کو اس نے زمین پہ گاڑا ہے یہ اسی حالت میں اس کا خون نکلتا رہتا تھا اور تڑپ تڑپ کے جو ہے یہ مر جایا کرتا تھا. لہٰذا کیا کہا گا؟ فرعون جو کہ میخوں والا تھا. یہ وہ وجہ ہے کہ جو ہمیں روایت کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد بیان کیا الذین طغوا فی البلاد. ان سب کی صفت کیا تھی؟ ان سب کا گناہ کیا تھا؟ ان سب کی جو ہے وہ خدا کے مخالفت میں انہوں نے کیا کام انجام دیا تھا؟ گناہ کیا تھا ان کا؟ قوم عاد بھی، قوم ثمود بھی اور فرعون بھی. خدا جو ہے وہ جمع کا صیغہ لکھا ہے الذین، ان سب کی جانب پلٹ رہا ہے. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کی خطا کیا تھی؟ کہ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے طغیانی کی. انہوں نے طغیانی کی کس کے خلاف؟ خدا کے خلاف شہروں میں، یعنی خدا کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے بغاوت کی، خدا کے احکامات سے انہوں نے سرکشی کی. لہٰذا کیا ہوگا؟ یہ باغی ہو گئے خدا کی بارگاہ میں. نتیجہ کیا ہوا اس طغیانی کا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. جب انہوں نے طغیانی کی تو شہروں کے اندر فساد ہوا. فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں کہ کوئی بھی شے اپنی حد اعتدال سے ہٹ جائے، اس کو کہتے ہیں فساد. یعنی جب معاشرے میں اچھائی کے بجائے برائی پھیلنے لگے تو کہتے ہیں فساد پھیل رہا ہے. یعنی جس چیز کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں آ گئی ہیں. لہٰذا کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ شہروں میں فساد کیا. سوال یہ کہ کس طریقے سے فساد ہوا؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان اور کوئی معاشرہ خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، اس بات کی خلاف ورزی کرے کہ جو احکامات خدا نے انبیاء کے ذریعے سے نازل کیے ہیں، تو خدا نے انسان کی زندگی کا پہیہ سائیکل آف لائف جو ہے وہ انہی احکامات کے ذریعے سے بنائی ہے. اب جب انسان ان احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سائیکل آف لائف جو ہے یہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. جب ڈسٹرب ہوگی تو معاشرے میں آپ کو جو ہے وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو نہیں ہونی چاہیے تھی معاشرے میں. لہٰذا کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا کہ اب معاشرے میں فساد ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں گے، خدا کی نعمتوں سے استفادہ نہیں ہو سکے گا، لوگوں کی صلاحیتیں مرنے لگیں گی. لہٰذا اگر انسان چاہے کہ اپنے آپ کو اس انداز سے رکھے کہ معاشرے کو ٹھیک اور سالم ہو، معاشرہ بھی ٹھیک اور سالم ہو، انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے، صحیح متوازن طریقے پہ آ جائے، تو کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں احکامات الہی کی پیروی کرنی ہے تاکہ معاشرے کا وہ سائیکل بن سکے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. ان کی طغیانی کا نتیجہ یہ تھا کہ فساد ہونے لگا شہروں کے اندر. پھر خدا بیان کرتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے بڑا شدید قسم کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا. صبا کہتے ہیں جب پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو مسلسل کیونکہ پانی بہتا ہے، ایک کے بعد دوسرا قطرہ جو ہے وہ زمین پہ لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مسلسل بہنا. صب علیہم ربک کا یعنی رب نے ایسا عذاب نازل کیا جو مسلسل بڑی تیزی سے ساتھ ہو رہا تھا. صوت کہتے ہیں تازیانے کو،
یہاں پہ اس اہل لغت نے بیان کیا کہ اس ترکیب کا معنی یہ کہ بہت زیادہ تاکید پیدا کرنی ہو عذاب کے اندر اور کسی کے اوپر جو ہے وہ پریشانی کے اندر، تو اس طریقے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتًا، یعنی آپ کے رب نے بڑا شدید قسم کا ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کیا کہ جو بڑا ان کو ہلانے والا اور جو ہے وہ ان کے اوپر لگاتار عذاب نازل ہو رہا تھا۔ بس ہمیں قرآن کے اندر تینوں قوموں کی جو ہے وہ عذاب کی کیفیت دکھائی دیتی ہے بیان کہ قوم عاد کے اوپر جو ہے وہ طوفانی ہوائیں چلنے شروع ہو گئیں، قوم سمود کے اوپر جو ہے وہ بڑی زوردار قسم کی آسمان سے آواز آئی کہ جس کی وجہ سے پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور فرعون کا جو قصہ مشہور و معروف قرآن نے نقل کیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین کہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر والوں کو جو ہے وہ دریا کے اندر ڈبو دیا، اور یہ جو ہے اس طریقے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد خالق فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں، گھاٹ لگائے آپ کا رب بیٹھے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات طے ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ جب خدا جسم نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقام پہ اس طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا، کسی مقام پہ موجود نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اشارہ ہے، کنایہ ہے۔ کس چیز کی جانب کنایہ ہے، کس چیز کی جانب اشارہ ہے؟ اس چیز کی جانب اشارہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، خدا جو ہے وہ گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں، یعنی خدا جو ہے وہ اعمال کے اوپر، انسان کے افکار کے اوپر، انسان کے حرکات کے اوپر شدت سے نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور اتنی شدت سے مراقبت ہے کہ اگر انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی بھی مرحلے پہ خدا کی قید و بند سے آزاد ہے، بلکہ یہ ڈھیل ہے، اگر ظالم ظلم بھی کر رہا ہے اور خدا کی مخالفت بھی ہو رہی ہے تو یہ بھی ڈھیل ہے خدا کی جانب سے جو اس شخص کو مل رہی ہے، کہ اگر جو ہے وہ یہ ڈھیل خدا کی جانب سے ختم ہو جائے اور خدا رسی کھینچ لے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فوراً جو ہے یہ قوم جو ہے برباد ہونے لگے گی۔ اور یہی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انسان کسی بھی مرحلے پہ یہ نہ سمجھے کہ خدا کی دائرہ کار سے جو ہے وہ نکل گیا ہے، بلکہ کیا ہے واللہ من ورائہ محیط، بلکہ خدا کیا ہے جو ہے ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ خدا کی پکڑ سے باہر ہے، اگر کسی کو ڈھیل بھی مل رہی تو خدا کی جانب سے ڈھیل ہے، اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ اس کے ذیل میں اب ہمیں مختلف جو ہے وہ روایات دکھائی دیتی ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، خدا جو ہے وہ گھاٹ لگائے بیٹھے سے مراد کیا ہے۔ ایک مراد جو میں نے بیان کی کہ اس انداز سے مفسرین بیان کرتے ہیں، دوسرا معنی جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ خدا صراط مستقیم پہ لوگوں کے اعمال کو دیکھے گا، یہ اس جانب اشارہ ہے۔ اور ہمیں یہ روایت دکھائی دیتی ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اخبرنی روح الامین، کہ مجھے روح امین نے یہ خبر دی ہے۔ کیا خبر دی؟ کہ جو ہے وہ اب یہ منظر پورا نامہ ہے جو قیامت کے دن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو جو ہے وہ 1000 لگاموں سے پکڑ کے لایا جا رہا ہوگا۔ 1000 لگامیں ہوں گی جو جہنم کی لگائی ہوئی ہوں گی، اور ان 1000 لگاموں کو میں ہر لگام کو، ہر رسی کو پکڑنے والے 1,00,000 ملائکہ ہوں گے، اور اس کیفیت میں میدان حشر میں گویا جو ہے وہ جہنم آ رہی ہوگی کہ جس کے اوپر 1000 لگامیں لگائی ہوئی ہوں گی، اور ہر لگام کو جو ہے وہ 1,00,000 ملائکہ ہیں جو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی جہنم سے جو ہے وہ لہا حدہ، یعنی بڑی زوردار قسم کی آواز آ رہی ہوگی۔ حدہ کہتے ہیں عربی میں کہ جب دیوار ٹوٹ کے زمین پہ گرے تو کتنی زوردار قسم کا ایک جو ہے وہ آواز آتی ہے، اس کیفیت میں جو ہے جہنم کو لایا جا رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ اس کی سانسوں سے جو گرمائی ہے اور جو آواز ہے وہ بھی محسوس ہو رہی ہوگی، یہاں تک کہ ایک لمحہ وہ آئے گا کہ جب جہنم اپنے آپ کو ان رسیوں سے آزاد کرانا چاہے گی تو ایک شعلہ ہے جو جہنم کا بلند ہوگا اس کیفیت میں۔ اور روایت بیان کرتی ہے روح امین جو ہے رسول خدا کو خبر دے رہے ہیں کہ اس موقع پہ یہ شعلہ آتش جہنم کا ہر ایک شخص کو جو ہے وہ اس کے گرد آ جائے گا، یہاں تک کہ کوئی نیک ہو یا کوئی فاجر ہو، تمام کے تمام افراد اس آنکھ کی اس کیفیت کو دیکھ کے، جو اس کی گردن کی کیفیت میں شعلہ نکلا ہوگا، اس کو دیکھ کے انتہائی خوف زدہ ہو چکا ہوگا، اور ہر شخص جو ہے وہ پکار رہا ہوگا یا ربی
یا ربی نفسی نفسی، اے پالنے والے میرے نفس کو بچا لے۔ ہر شخص اس موقع پہ چاہے نبی ہے چاہے کوئی بھی شخص ہے، لیکن اب دیکھیں رسول خدا کی رحمت کا مقام کیا ہے کہ روح امین بیان کرتے ہیں کہ اے نبی خدا، لیکن اس موقع پہ آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ اس موقع پہ پکار رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی۔ ہر نبی پکار رہا ہوگا پالنے والے مجھے بچا لے، اور رسول خدا پکار رہے ہوں گے اے پالنے والے میری امت کو بچا لے، اس جو ہے وہ دہشت زدہ موقع کے اوپر بھی۔ پھر جو ہے وہ روایت بیان کرتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ صراط کو لگایا جائے گا، کہ صراط کی جس کی صفت کیا بیان کی، ادق من الشعر و اقطع من السیف، کہ اتنی سخت اتنی مشکل ہوگی کہ بال سے زیادہ باریک ہوگی اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، کہ جس کے اوپر سے خلق خدا کو ہو کے گزرنا ہوگا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے مختلف چیک پوائنٹس ہوں گے، 3 چیک پوائنٹ جو ہیں وہ روایت نے بیان کیے۔ کہا کہ پہلا چیک پوائنٹ کیا ہوگا، الاولی الامانہ والرحم، پہلا چیک پوائنٹ وہ ہوگا کہ جہاں پہ سوال کیے جائیں گے کس کے بارے میں، امانت داری کے بارے میں، اور سوال کیے جائیں گے کس کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں، کہ تم نے زندگی میں دنیا میں صلہ رحمی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اگلا جو چیک پوائنٹ آئے گی اس کے اوپر جو ہے وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک ان دونوں چیک پوائنٹس ہوتے ہوئے جب بندہ تیسرے چیک پوائنٹ پہ پہنچے گا تو وہاں پہ خود جو ہے وہ خدا جو ہے وہ موجود ہوگا۔ خدا موجود ہوگا سے مراد یہ نہیں کہ جسماناً موجود ہوگا، بلکہ مراد کیا ہے کہ وہاں پہ خدا خود بندے کا امتحان لے رہا ہوگا، اور وہاں سے جو کامیاب ہو جائے گا، پھر روایت بیان کرتی ہے ان ربک لبالمرصاد سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں پہ خدا اس انداز سے بیٹھا ہوگا، اور خدا جو ہے وہ انسان کا امتحان خود جو ہے وہ اس کو آزاد کر رہا ہوگا۔ یہاں سے جو آزاد ہوگا پھر جنت کی جانب جو ہے وہ سفر اپنا آگے بڑھائے گا۔ لہٰذا انسان کسی موقع پہ یہ نہ سمجھے اگرچہ اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے کہ خدا کی پکڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ ایک روایت کے اندر بیان کیا ان ربک لبالمرصاد سے مراد کہ وہی صراط کے اوپر خدا جو ہے وہ چیک پوائنٹ پہ موجود ہوگا، اور اس موقع پہ کسی نے رتی برابر بھی کوئی ظلم کیا ہے تو مظلوم کا جب تک حق ادا نہ ہو جائے خدا کسی کو جانے نہیں دے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ چیز اس طریقے سے دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد اشارہ ہوا انسان کی ایک صفت کی جانب جو کہ انسان کی بڑی سخت ترین صفت ہے، بڑی مشکل ترین صفت ہے، اور وہ کیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہ یہ انسان کی کیفیت کیا ہے، نفس کی کیفیت، کہ جب خالق اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نعمت کو نازل کرتا ہے، پہلے کیا کہا اذا ما ابتلاه ربه، جب خدا اس کا امتحان لیتا ہے، کس انداز سے امتحان لیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کے اوپر جو ہے اکرام کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ عزت عطا کرتا ہے اور اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، تو انسان جو ہے بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہ رب نے جو ہے میرے اوپر اکرام کیا۔ لیکن یہی رب فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب دوسرے انداز سے اس کا امتحان لیتا ہے، پہلے کیا انداز تھا کہ جب جو ہے وہ اچھا یہ بھی امتحان ہے، نعمت کا ملنا بھی امتحان، عزت کا ملنا بھی امتحان، لیکن امتحان دوسری طرح سے بھی ہے، فقدر علیہ رزقہ، اس کے اوپر اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے فیقول ربی اہاننی، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی خدا دے رہا ہے تو اچھا ہے، اور یعنی یہ بھی امتحان ہے، امتحان کی 2 قسمیں ہیں، ایک دفعہ دے کے امتحان لے رہا ہے، آیت بیان کر رہی ہے، ایک دفعہ لے کے امتحان لے رہا ہے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے، ہر موقع پہ خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن جب دے کے امتحان لے رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ رب نے جو ہے وہ مجھے اکرمنی، رب نے مجھے نوازا ہے، رب نے میری جو ہے وہ اس طریقے سے اکرام کیا ہے، لیکن لے رہے تو کہہ رہے کہ رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اس موقع پہ خدا کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ یہاں پہ جو مفسرین نے بڑے دقیق نقطے کی جانب جو ہے اشارہ کیا وہ کیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کا ہونا اس کے اوپر کیا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے۔ انسان اصل میں نعمت کس کو سمجھتا ہے، دنیاوی چیزوں کا اپنے گرد ہونا، یہ بھی خدا کی نعمت ہے، خدا کا احسان ہے، بات صحیح ہے۔ ویسے انسان کو آیت کے ذیل میں دیکھیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر صورت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن حقیقی نعمت کیا ہے، حقیقی نعمت کیا یہ مال، گاڑی، گھر، ان سب کا ہونا ہے، یہ حقیقی نعمت کچھ اور ہے۔ تو اگر انسان واقعاً خدا کی معرفت اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھے تو سمجھ میں آئے گا خدا کی معرفت ہے جو حقیقی نعمت ہے، کہ انسان اس معرفت کو حاصل کرے، انسان جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے، تو یہ وہ حقیقی سعادت اور نعمت ہے جو انسان کو خدا دے۔ لہٰذا
اور یہ کس کے ذریعے سے؟ یہ شکر کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ لہٰذا انسان کی جیسی بھی کیفیت ہے، یہ دونوں خدا کا امتحان ہے۔ اگر خدا نے دیا ہوا ہے تو بھی امتحان، خدا لے رہا ہے تو بھی امتحان۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔